الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑا تو تم کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس ارشاد پاک میں مالک الملک حضرت موسیٰ ہی کا حال بیان فرما رہا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل اور آنے والی ساری مخلوق کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں اتنے خزائن ہیں کہ انسان کے معارف کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ انہیں مکمل طور پر سمجھ سکے۔ جتنی مالک سمجھ عطا فرماتا ہے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے، اور جسے نہیں سمجھانا چاہتا وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتا، بلکہ الٹا گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری یہ مہربانی بھی یاد کرو کہ تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں بچایا، اور اس میں لاکھوں فرعونیوں کو ماساز و سامان غرق کر دیا۔ دریا یا سمندر کا پھٹنا، اس میں سے چل کر پار ہونا اور اس میں دشمن کا غرق ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا احسان تھا، ورنہ بنی اسرائیل اس میں غرق ہو جاتے یا فرعونی ایک ایک کو قتل کر دیتے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد فرعون کی طرف سے زبردست مخالفت شروع ہو گئی۔ فرعون کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا فرض نہ چھوڑا اور 40 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ فرعون نہ مانا اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ مجھے اور میری ساری قوم کو یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دو، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے سب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ فرعون اور اس کی قوم تو راہ راست پر نہیں آتے اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، رات کو ساری قوم لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ فرعون کو فکر ہوئی، جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، کیونکہ آدم اس دن پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کو معافی ملی تھی، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ فرعون خاموش ہو گیا۔ آدھی رات کو موسیٰ علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ ہارون آگے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے۔ اسرائیل 6,70,000 تھے، آگے چل کر راستہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، قوم کے بوڑھوں کو بلایا کہ تم راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی، جب میری قوم یہاں سے سفر پر جائے تو میرا تابوت ساتھ لے کر جائے اور مجھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں دفن ہے؟ کسی کو معلوم نہ تھا۔ آخر ایک بڑھیا بولی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں تب بتاؤں گی کہ میری شرط مانی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آخرت میں مجھے آپ کے قدموں میں جگہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ معلوم نہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا، میں کہاں ہوں گا، بڑھیا کہاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھیا کی شرط مان لو، ہم اس کی خواہش پوری فرمائیں گے۔ بڑھیا نے دریا کی وہ جگہ بتائی جہاں پانی بہت زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پانی ہٹ گیا۔ اس جگہ کی کھدائی کر کے مذکورہ تابوت نکالا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تابوت سنگ مرمر کا تھا، بعض میں ہے کہ صنوبر کی لکڑی کا تھا۔ جب تابوت نکال کر آگے رکھا تو راستہ روشن ہو گیا۔ سب چل پڑے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو دریا جوش پر تھا اور دن روشن ہو چکا تھا۔ فرعونیوں کو معلوم ہو چکا تھا اور وہ 70 لاکھ سپاہ لے کر پہنچ گئے تھے۔ اسرائیلیوں نے جب دور سے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے ہمیں مروا دیا ہے، آپ سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور آپ کی موجودگی میں بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی
کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کیا ہے، ضرور راستہ نکلے گا، فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی دریا میں مارو اور کہو کہ ہمیں جانے کا راستہ دو۔ موسیٰ نے بحکم الہی لاٹھی ماری اور اسی طرح فرمایا، دریا پھٹ گیا۔ اس زور سے ہوا چلی کہ راستہ بالکل صاف ہو گیا، پانی ادھر ادھر ہو گیا اور 12 رستے بن گئے۔ سورج اس زور سے چمکا کہ راستہ خشک ہو گیا۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے، پھر ساری قوم نے۔ کیونکہ 12 راستے تھے اس لیے اسرائیلی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ پانی پر لاٹھی مارو۔ جب پھر لاٹھی ماری تو پانی میں جالی نما کھڑکیاں بن گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل بھی ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری تھا جس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی ہے وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس سے زمین کو زندگی ملی، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ جب اسرائیلی دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو فرعون کی فوج بھی اس کنارے پر پہنچ گئی۔ راستہ خشک دیکھ کر فرعون نے کہا، دیکھا میرے خوف سے دریا بھی خشک ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ جب اسرائیلی سارے دریا سے پار ہو گئے اور فرعونی سارے دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور سارے فرعونی ما فرعون غرق ہو گئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبرائیل فرعون کے مرنے تک کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ڈالتے رہے کہ وہ توبہ نہ کر سکے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا اور ایمان لانا چاہتا تھا، مگر اس کے انتہائی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ ایمان لائے۔ پار جا کر اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ ہمیں خوف ہے کہ فرعون بچ نہ گیا ہو اور پھر ہمیں دکھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا کہ اس کی لاش باہر پھینک دے۔ یہ لاش آج تک مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا، میں نے خود لاش دیکھی اور میری حالت متغیر ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ گستاخ، تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج ساری دنیا کے سامنے ملعون ہے اور باعث تماشا اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار پہنچے تو 10ویں محرم تھی، یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھا اور ساری قوم کو حکم دیا۔ اس روز جمعہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشوراء اور جمعہ کے دن، جنت میں داخلہ بھی عاشوراء کے دن، گناہوں کی معافی بھی عاشوراء اور جمعہ کے دن، اور موسیٰ کو فرعون سے نجات بھی عاشوراء اور جمعہ کے دن ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ استجاب باقی رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دن 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں 1 بار الحمد شریف، 50 بار سورۃ اخلاص، تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے آخرت میں 1000 نور کے بستر ہوں گے۔ جو شخص اس روز روزہ رکھے گا اس کی عبادت ملائکہ کے ساتھ ملائی جائے گی۔ جو شخص اس رات جاگے گا اس کی عبادت بھی مقربین ملائک کے ساتھ ملائی جائے گی۔ جو شخص اس دن غسل کرے گا وہ سال بھر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس دن کھانا پکا کر تقسیم کرے گا اس کے گھر میں سال بھر برکت رہے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، کفار کا ایک قیدی عاشوراء کے دن بھاگ نکلا۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے سوار روانہ ہوئے۔
جب اس نے ان کو دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو اس نے دعا کی، الہی اس برکت والے دن کی برکت سے مجھے بچا۔ کفار اندھے ہو گئے اور وہ بچ گیا۔ اس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں کھلایا اور پلایا۔ اس کے بعد وہ 20 سال زندہ رہا اور اسے کھانے پینے کی حاجت نہ رہی۔ حاضرین مجلس، مالک الملک نے یہ تاریخی واقعات بیان فرما کر بنی اسرائیل کو ترغیب اور ترہیب سے اپنی طرف بلایا اور آنے والی ساری مخلوق کے لیے ہدایت فرمائی۔ اس واقعہ پر غور کریں تو کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اس کا راستہ نہ پہاڑ روک سکتے ہیں اور نہ سمندر، گویا کائنات کی ہر شے اس کی تابع دار ہو جاتی ہے اور اس کے اشارے پر رقص کرتی ہے۔ پانی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا استقبال کیا۔ ہوائیں اور سورج بھی ان کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دریا پھٹ گیا، راستے فوراً خشک ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا فرمان اٹل ہوتا ہے، اس کے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کہ تابوت کو ساتھ لے کر چلنا جب تک پوری نہ ہوئی، حضرت موسیٰ کی ساری قوم تو الگ، خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی راستہ نہ ملا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا جسد بھی برکتوں اور فضیلتوں کا موجب اور رہنما ہوتا ہے۔ دیکھیں، ساری قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد پاک نے کی۔ چوتھی بات یہ کہ نسبت میں بڑی برکتیں ہیں اور نسبت چاہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوئی ہیں۔ بوڑھی ماں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی خبر کی، اس نے دنیا کی کوئی چیز نہ چاہی۔ اگر وہ چاہتی تو اسرائیلی سارا زیور جو فرعونیوں سے قرض لائے تھے اسے دے دیتے، جو چاہتی اسے دیتے، کیونکہ سب کی موت اور زندگی کا سوال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رہنا اس نے سب سے افضل سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور پاک سفر میں ایک عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کی۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ہمیں بھی اپنی میزبانی کا موقع دینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ عرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت میزبانی کی۔ واپس جاتے وقت ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے دودھ دینے والی ایک سرخ اونٹنی عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اونٹنی منگوا کر اس کے حوالے فرمائی اور پھر فرمایا کہ افسوس، اسے حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا کے برابر بھی عقل نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا واقعہ ہے؟ وہ بڑھیا کون تھی اور اس کی عقل کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے سب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رہنا چاہا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بڑھیا کی خواہش کو سب سے افضل فرمایا اور نسبت رسولی کو دنیا و معافیہ اور آخرت کی ساری نعمتوں سے افضل قرار دیا۔ دیکھو نسبت رسولی نسبت کیسی چیز ہے کہ جب حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو گھوڑی کے قدموں کے نیچے مردہ مٹی زندہ ہو رہی تھی اور اس میں سر سبز شاداب گھاس اگ رہی تھی۔ گھوڑی کی نسبت جبرائیل سے تھی اور جبرائیل کی نسبت اللہ تعالیٰ سے تھی، لیکن سمجھ بھی ان کو ہی عطا ہوتی ہے جن پر مالک کا فضل ہوتا ہے۔ سامری دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ اپنی نسبت قائم نہ کر سکا، بلکہ نفس اور شیطان کی ماں پر لالچ میں شریک رہا۔ اس نے اپنی سمجھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں استعمال کی۔ پانچویں بات سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پاک محبت تھی، 10ویں محرم کو شہید ہوئے اور دونوں جہانوں کے تاجدار بنے۔ جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان کے لیے ہی ساری کائنات بنائی گئی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے
سچی نسبت رکھنے والے شہزادے کا امتحان اسی دن ہوا اور انہیں کامیابی بھی ہوئی اور جنت کی سرداری بھی ملی۔ اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس دن کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک اس لیے قائم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ بے مثال قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو کر اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرے گا۔ سامعین کرام، ان حقائق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی اہمیت سمجھ میں آ جانا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دینی چاہیے، کیونکہ یہی نسبت دونوں جہاں کے غموں سے نجات دیتی ہے، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا کرتی ہے، ذلت سے بچا کر سرخرو اور سرفراز کرتی ہے۔ یہ محفل اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو صاف کریں، اس دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اسے رہنمائی اور نجات کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صحیح نیت سے اس دن غسل کرے، خوشبو لگائے اور پھر نماز جمعہ ادا کرے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چھٹی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ خوشی کے دن کی یاد منانا سنت انبیاء اور اولیاء ہے، اس کو منع کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ دیکھو، عاشوراء کے دن خوشی سے روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خوشی منائی اور منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ اطلاع فرمائی کہ اس دن کی یاد منانے سے برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ساتویں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آٹھویں اور سب سے بڑی بات جو کہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4000 سال پہلے گزر چکے تھے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا اور کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والے اندھے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں۔ جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت روشن کرنے والے چراغ سے روشنی حاصل ہو جاتی ہے، انہیں سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، دلائل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اندھے کو سمجھایا بھی جائے تو غلط سمجھتا ہے، جس طرح کچھ اندھوں نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر لگا اس نے کہا کہ ہاتھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح دیوار، جس کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر لگا اس نے کہا کہ ہاتھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح بڑا ستون، اور جس کا ہاتھ اس کے کان پر لگا اس نے کہا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح چھاج۔ دیکھیں ان کی سمجھ اور بینا کی سمجھ میں کتنا فرق ہے۔ اس طرح جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے، اپنی سمجھ کے مطابق تحویلیں کرتے اور مطالب نکالتے ہیں۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں انہیں روشنی حاصل ہوتی ہے، ان کی بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو توفیق ہو جائے اس پر رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، جن کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے دامن کو مرادوں سے بھر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ جبرائیل کو اسی لیے لگایا کہ وہ اس کے منہ کو کیچڑ بھرے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے، ورنہ اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی۔ سبھی کے بادشاہ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔